کہ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر آخری کلام میں پیش کر دیتا ہوں کہ حاضری مقصود ہے اللہ پاک میری حاضری اور آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ نہیں ہے
بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ سب کو مدینے کی حد نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ موڑے، بابا سے بلند مل کر کہیں گے تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ روزائے خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر آؤں، ادھر جاؤں ادھر آؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ بروزِ نشر میرے اس قدر علاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ۔ روزِ نشر میرے اس قدر علاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا
ماشاءاللہ بڑی روح پرور حاضری پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ سید عبد روشہ صاحب بخاری اپنے نانا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. بڑی ہی کیفیت کے ساتھ روح پرور حاضری پیش کی آپ نے احباب وقار، مگر آپ احباب نے بھی خوب خاموشی کا مظاہرہ کیا، یعنی اپنے اپنے مقام پہ سب ڈٹے رہے. دوستان گرامی قدر واضح رہے آپ کو اس ذات کی میزبانی کا شرف حاصل ہے کہ جس ذات کی میزبانی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی میزبانی کی. عرش پر اپنے نبی کی ولادت کا جشن منایا اور ایسا انتظام کیا کہ پھر قیامت کی فجر تک کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کر سکتا. عوام ذکر آئیے، جو مجھے شیڈول ملا ہے ابھی بلا تاخیر دوستان گرامی قدر سب سے پہلے ویلکم خوش آمدید پیش کرتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد اسد صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ قاری اختر حسین صاحب چشتی. آپ کو جاکہ 142 WB کی جامع مسجد میں اعلان 42 کے ہر ایک فرد کی طرف سے خوش آمدید. دوستان گرامی قدر بس بلا تاخیر ایک شعر سماعت کیجیے اور مائک قبلہ قادری برادران بورے والا سے آپ کی خدمت میں آپ کے متصل بار صاحبزادہ حافظ محمد یاسر مہروی صاحب اور آپ کے فوراً بعد انشاءاللہ خطاب ایک عظیم خطاب سے آپ سب دوست سرفراز ہوئیں گے. دوستان گرامی قدر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آئیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ثناخان رسول محمد یاسر مہروی صاحب، حافظ محمد یاسر مہروی صاحب تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں. آپ سبھی اب آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مشاہدین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی مشکور ہوں قبلہ حاجی ملک مختار صاحب کا، بھائی ملک محمد رفیق صاحب کا، بھائی اسد صاحب کا، بھائی محمد اکرام صاحب، عمران صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے توسل سے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ جیسے حکم ہوا تھا پہلے اور تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، تو نعت خوان آ رہے ہیں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. چلے محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جس کے مقدر میں سب چھوڑ کے آ بیٹھے. تو وقت کافی ہو چکا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آسمان پر یا تو ستارے رہ جاتے ہیں یا پھر محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں. تو یقیناً آپ سب اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. انشاءاللہ جیسے قاری صاحب نے جو حکم کیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ کی میری حاضری ہو. جو میرے نبی کے میلاد میں خوش ہو کر آیا ذرا خوش ہو کر کہہ دے سبحان اللہ. یا اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما. آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھی صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ قسمت نو جگان دے قسمت نو جگان دینے کون او جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا جیڑے میرے آقا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے اور بزرگوں کی توجہ کہ سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا اے سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیر آیا اے سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیر آیا عربی سلطان آیا نعمان بھائی توجہ عربی سلطان آیا انیویں اچھے آدھے او ویکھو فرق مٹان آیا انیویں اچھے آدھے ویکھو فرق مٹان آیا پھر مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور کی آمد کے حوالے سے میں نے 3 شعر پڑھنے ہیں جو سننے کے موڈ میں ہے ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ آئیے مل کر ایسا نہیں کہ میں ہی حضور کا ثناخوان ہوں آپ بھی میرے حضور کے ثناخوان بن جائیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے کہ جشن میلاد میں آیا کملی والے دا جشن میلاد میں آیا کملی والے دا جشن میلاد میں آیا کملی والے دا اور رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی
چھولیاں ہر بھر دیندہ کہ رب انہاں چھولیاں بھر بھر دیندہ کہ جنہ جشن منایا کملی والے دا جنہ جشن منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا اور حقیقت پیش کر رہے ہیں قسم خدا دی مشکلہ میں تو دور ہویا قسم خدا دی مشکلہ میں تو دور ہویا کہ جد میں واسطہ پایا کملی والے دا جد میں واسطہ پایا کملی والے دا اور رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا اور زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جان زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جان کہ جنہ دین بچایا کملی والے دا جنہ دین بچایا کملی والے دا اور رب میلاد منایا کملی والے دا اج رب میلاد منایا کملی والے دا جشن میلاد ہے آیا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا کی شان پیش کرنی ہے میں ماں کی شان تو آپ نے بارہا سماعت فرما چکے ہیں میں آج والد کی شان میں چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں جس کو اپنے والد سے محبت ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ حقیقت پر مبنی یہ کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی فخر جگ تو رتبے عظمت بکھری فخر جگ تو رتبے عظمت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری
بکھریے او دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دلوں کا بھاڑے بے شک گالا پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن او نالا کیوں دیاں نے لوگ بھاڑے بے شک گالا کیوں دیاں نے ایک ہی کملے جانن او نالا کیوں دیاں نے تے قسمیں کوریاں وچ بھی لذت بکھریے قسمیں کوریاں وچ بھی لذت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے جگ دے کیڑا ہور نمونہ الفت دا کہندے لوگ سیانے او بوہا جنت دا تے میری جھولی تے وچ دولت بکھریے او دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت ماشاءاللہ علامہ صاحب نے وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمایا اور آپ کا حکم ہے کہ آپ میں سے پہلے اس ناکام کو پڑھا لیں اس کے بعد خطاب ہوگا انشاءاللہ ہم سب نے انشاءاللہ ایک عظیم خطاب سے سرفراز ہو کے جانا ہے انشاءاللہ عظیم کار اور مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بڑا وسیع اور منفرد لنگر کا انتظام بھی ہے آپ احباب کے لیے انشاءاللہ دوسرے اکرام یہ قدر اب میں آپ احباب کے پرزور ناروں کی گوش کے اندر ملتمس ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ سناخان رسول بڑی خوبصورت آواز کے حامل جناب قادری برادران پورے والا کی دھرتی سے آپ کے درمیان جلوہ گر ہیں اتنی محبت سے استقبال کیجئے کہ ربیع الاول شریف کی جو تھکی ہوئی آوازیں ہیں جو تھکاوٹ ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے اور آپ کو آپ کی طبیعت کچھ نیا کلام سنانے پہ مسل جائے ہاتھ بلند کر کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر جس بندے نے مولا نے سلامت ہاتھ آگی نے ذرا چادر تو بار کڑے نبی دے عشق کی گرمی پکڑے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے استقبال کرو نبی دے سنا خاندہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلام مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم حاضرین و سامعین السلام علیکم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیگار سنتے ہیں انتہائی مبارکباد نمستے اہلیان چاک 142 جنہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت محفل کا اہتمام کی تھا بہت مشکور و ممنون بھائی محمد ظفر صاحب بھائی محمد صاحب ذوالفقار صاحب جنہوں نے توسط اللہ حاضری ہو رہی ہے چند بیٹ دی حاضری ہے اس تو بعد انشاءاللہ پالا مساد افتاب سماعت فرمانا ہے تو محبت نال زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں اتنی ٹائم بھی مقصد ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے تو محبت نے ایک دفعہ سرکار زیادہ دروشی پڑھنا کوئی زبان خاموش رہے محبت نے ایک دفعہ مل کے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول
ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں دوست موجود ہیں درود شریف پڑھنا کہتے چند بھائیوں نے پڑھے ہیں درود شریف کے حوالے نے ایک گل یاد رکھو علامہ صاحب بیٹھے ہیں میری گل کا فرمان کے کہ اسی نماز پڑھتے ہیں روزہ زکات حج ادا کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں میں حضور پاک دی حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے لگا میں بزرگاں کو سنے ہیں علماء اکرام کو سنے ہیں کہ سرکار دی ذات جدو درود شریف پڑھ لو دو قبول ہے کہ جوسی چھٹ کے تسی سارے نے کرنا محبت نہ پڑھنا ہے صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا دھوپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں مدنی منانے دا رنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی برگا نہیں میری جامی برگی طور بھی نہیں ہاں یا رسول اللہ 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 میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں مدنی منار دا رنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی برگا نہیں میری جانی برگی طور بھی نہیں پر قسم خدا دی ہاں میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں یا رسول اللہ 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 یا رسول ماشاءاللہ میرے جتنے بزرگ تشریف ہیں انہاں دی نظر رضائی پیش کرتا گیا مٹھ چند بدن شاہ شانی ہے مکھے چمک دیلا بنورانی ہے کالی ظلم تے اکھ مستانی ہے مغموری اکھی ان مغبریا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا
کہی جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ تو پاکے یا اللہ تو پاکے یا اللہ تو پاکے جے اللہ تعالیٰ نے کہت پہنا بندیاں تم ہی پاکے اپنے سارے آدھی گال بن جانی ہے دو میں ہاتھ اٹھا کے سینے کا دل لا کے محبت رہ کے سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مصطفی کی کتھے جالڑیا یا رسول اللہ 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 کہہ دو سبحان اللہ نانی وہایا بن دیئے نا دکھڑ سنایا بن دیئے نا مسجد جایا بن دیئے نا تسبیح لایا بن دیئے تجھے سارے مل کے کہہ سکتے قادری صاحب ایڈا وڈا دعویٰ کر رہے ہو دعویٰ بندہ ادھو ہی کرتا جنہوں دلیل ہو اللہ دیا سوڑیا میں گھوما پل تیرے بڑھایا پڑھ دیئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ایک دفعہ تمہیں ہاتھ اٹھا کے کسی ایم این اے ایم پی کا نام نہیں لینا اور سرکار کا نام لینا ہے جنہ سرکار جیسے جشن سجا کے بیٹھے ہیں تمہیں ہاتھ اٹھا کے محبت نبی کے کہنا ہے رسول اللہ یا 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 اللہ یا رسول 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 اللہ یا حبیب اللہ کہہ دو سبحان اللہ یارو ایویں نہیں جنہ سرکار دا ذکر کر کے دل خوش ہویا انہی محبت رکھو سبحان اللہ سلامت رو ماشاءاللہ سلامت رو رسول اللہ علیہ آؤ ایسے ذوق دینا چند منٹ دی حاضری ہے سرکار دے آمد دے دو شیر پیش کر کے مولا علی دے مکبہ سے دو شیر پیش کر کے انشاءاللہ تاکہ کوئی جات لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ شکر فرمان ہے آپ پاک کرنا ہے محبت نہ مل کے کہنا ہے ہو اج عاشقانے جشن منائے جڑا عاشق چادرہ جو ہاتھ باہر کاٹ کے کہے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت بزرگ دعا کرنے کے باقی سارے نعرہ رسالت سجائے کہ آمینہ دلال آ گیا ہوتا یوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دلال آ گیا آ چڑھ گئے
ہر بندے نو سرکار نے آمد دی خوشی تو نہیں نہ ہوندی جناب طاہر بھائی ہر بندے نو سرکار نے آمد دی خوشی نہیں تے کسے پاسے تندور بھی بال دے پے تے کئی منکراں نے بوٹھے سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او کئی منکراں نے کئی منکراں نے بوٹھے سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا عاشق کی کہندے نے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا نعرہ رسالت چلو یہ بھی میرے خاتے آ گیا نعرہ رسالت ماشاءاللہ ہمیشہ کچھ واسطے تو رکھو بتا دیا دو کیا ذوق ہے ماشاءاللہ آؤ میں اپنے وعدے دے بالکل مطابق مولا علی دی مرکوت پیش کر لگا محبت رکھو ذرا سبحان اللہ ایک دم پھر کو سبحان اللہ علی برکا زمانے تے نعرہ حیدری تیرے دے میرے سرکار نے فرمایا جے محمد منافق دی پہچان کرنی ہوئے میرے ویر علی دا ذکر کرنی نعرہ حیدری علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو اس گل دے وچ کوئی شک ہے نہیں شک تو میں ہاتھ اٹھا کے کہنا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھاوے نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی کائنات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی جاگی اٹھاوے نو علی برکا زمانے تے او یارو گلا گلا مولا علی پیرے کو میں تو جا کے لے گا علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا نو علی برکا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے نو پنجتن نعرے پنجتن سواک نعرہ حیدری اگلا نام صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ان کے سامنے دو شعر پیش کر کے مالک صاحب عزت کے حوالے کرا محبت رکھا دو ذرا سبحان اللہ پڑھنے دا نہ تمان کری نہ آنکھی میں پڑھیا
روڑ سٹے دودھ کڑیا یہ سب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھ دیا دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ وہ سنا اللہ ویکھے جڑا پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے جڑا پردے پاون والا یار زندہ تے صحبت باقی انشاءاللہ پھر کدی حاضر مکمل کرا کے آخری شعر پیش کر رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں جس وقت انسان اس دنیا تو چلے جاتا ہے وہ عزیزوں قلب وہ کول کھوندے نے تے جڑا مریا ہے انسان سے گل ہو رہی کی کہہ رہے ہیں لے ہو یار حوالے رکھ دے لے ہو یار حوالے رکھ دے تے مل لے جا دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری صاحب کے حوالے 19 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مسجد اقصی سیبا سلطان پور میں سالانہ روح پرور کیف آور باجدہ آفرین بہت ہی بڑی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پروگرام منعقد ہے جس میں خصوصی کتاب عالم اسلام کی خوبصورت شخصیت مناظر اسلام مفکر اسلام ترجمان مسلک رضا پاسبان مسلک حق امام اہل سنت حامل رموز طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب آپ فرمائیں گے اور اس میں خصوصی نعت ملک پاکستان کا خوبصورت نام سرکار کی نعت کے حوالہ سے الحاج محمد فاروق مہلوی صاحب آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے 19 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مسجد اقصی ٹیبا سلطان پور میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ تمام احباب کو شرکت کی دعوت احباب ذوالفقار بس سبھی احباب اتنی محبت سے استقبال کیجیے کہ علامہ صاحب کی طبیعت آپ احباب کو کچھ نیا خطاب سنانے میں مچل جائے کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے محبتوں بھرا استقبال نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ علامہ خدا بخش صاحب عثمان درود و سلام پڑھیں اور اپنے سینوں پہ دم کر کے یہ سٹیج کی طرف پہنچوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوزئوه وتوكلوه وتصفيه بكرة وأصيلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرسلت إلى الخلق كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا ماهي أنا هاشم قال النبي صلى الله عليه وسلم جزي مؤمن فإن نورك قد أدفعني صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حضور سر وحدت ہیں کوئی رمضان کی کیا جانے حضور سر وحدت ہیں کوئی رمضان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے حقیقت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمد دی پاک بھی نہیں سکتا اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا واجب التعظیم علماء مشائخ حفاظ شناخاں میرے بزرگ و بھائی سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے بے مثل اور بے مثال ہے جس کا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں وہ یکتا ہے وہ احد ہے وہ لم یلد ہے وہ لم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد رب جیسا نہ تو ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا اور جو اپنے رب سے رشتوں کو جوڑ لیتا ہے اپنے ناطے اپنی زندگی کی ہر سانس میں اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائے فرمایا بندے اگر تو ایک بار کہنا یا اللہ میں 10 بار فرماتا ہوں لبیک یا عبدی تو اگر میری طرف ایک قدم اٹھائے میں تو 10 رحمتوں والی نگاہیں تیری طرف اٹھا لیتا ہوں اگر تو تیزی سے آئے تو فرمایا میرے آنے کا انداز کہیں اور زیادہ تیز ہوتا ہے تو میری طرف آ کر دیکھ تو صحیح میرا بن کر دیکھ تو صحیح عالم یہ ہوتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو چاہے وہ جو میری چاہت ہے پھر سن میں کرتا وہی ہوں جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا بھی وہی جو تو چاہے گا تو آئیے اپنی چاہتوں کو پانا ہے تو اپنے رب سے رشتوں کو جوڑیے اپنے رب سے اپنے رشتے مضبوط کیجیے اور رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد رحمت دو عالم نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر بے شمار مرتبہ درود و سلام ابن ماجہ کی روایت اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور راوی کوئی عام نہیں مضبوط راوی ہے اور جس راوی کے بارے نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم اگر دیکھنا ہے تو ابن عباس کو دیکھنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر دیکھنا ہے تو ابن عباس کو دیکھنا اور تفسیر ابن عباس کبھی آپ کو پڑھنا نصیب ہو اللہ کرے کہ آپ تفسیریں پڑھیں میرا ایم فل کے جو تھیسس تھا وہ اصول تفسیر پہ میں نے لکھا ہے اور بحمد تعالیٰ جب اصول کی بات آتی ہے ابن عباس نے کمال کیا سبحان اللہ یہ روایت کرنے والا میں نے تھوڑی سی اس کی جھلک دی ہے اور اس کو نوازا گیا ہے نبی علیہ السلام کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہے اور حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ ہم مومن کی ماں ان کی خالہ لگتی ہے آئے تھے خالہ کے گھر رات رہنے کے لیے عرض کرنے لگے خالہ جان میں رات رہنا چاہتا ہوں فرمایا بیٹا بے شک گھر کی بیوی ہوں لیکن جب تک شوہر اجازت نہ دے میں تو اپنے بھانجے کو بھی اجازت نہیں دے سکتا اگر باپ بھی آئے تو بیوی باپ سے بھی ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کرے کہ بابا جانی اجازت رہنے کی تب ملے گی جب گھر کا سربراہ مجھے اجازت دے نبی علیہ السلام تشریف لائے حالانکہ رشتے میں یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ ہم مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابن عباس رات رہنا چاہتا ہے فرمایا ٹھیک ہے جگہ بنا دیں عرض کرتے ہیں یہ 17 سال کی عمر کا جوان توجہ میرے جملوں پر آج کے جوانوں اور آج میں صمیم قلب سے آج کے اس وسیم کے ان نوجوانوں کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अजीम शान बज़्म सजाई है। खूबसूरत बज़्म, खूबसूरत महफिल। बेशक आप बखूबी जानते हैं सरपरस्ती हमारी इस मस्जिद की वो जानी पहचानी शख्सियत जिनकी शब रोज़ की मेहनतें, कावशें, जिनका प्यार, जिनकी जद्दोजहद आप भी जानते हैं और मैं भी तकरीबन कई सालों से इस मस्जिद का खतीब बनकर नहीं खादिम बनकर आता हूँ। और आज भी मैंने अगर ये जुर्रत की है ना आप लोगों को अपने होने के नाते, हमेशा इंसान कहीं बात करता है, शायद किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हफीज़ुल्लाह साहब से पहली मुलाकात है, वो तो समझेंगे पता नहीं ये क्या है, लेकिन मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा मोहब्बतों के पैक कर हर दिल अजीज़ किबला उस्ताज़ियम मास्टर अल्लाह बख्श साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद से लेकर आज तक अपनी दुआओं और हर काफिश के साथ अपना हर साथ दिया है। खुदा करे कि इनकी मोहब्बतें, और आज ये जो टीम तैयार है, मैंने जो टीम देखी है, ये टीम शेख करीम की उन मेहनतों का सिला है। और इनके साथ साथ यकीनन किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हफीज़ुल्लाह साहब आए, उन्होंने भी मेहनत की। अल्लाह ताला उनकी ये काविश, ये मेहनत, ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इमाम ख़तीब जिन्हें खिताबत के फ़राइज़ से आपने नवाजा और उन्होंने शुरू में भी खिताब किया, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी मोहब्बतें और जुमला बाप जो यहाँ बैठे हैं और मेरी और आपकी मुलाकात का सबब जो बनते हैं, हर साल की तरह इस साल भी मेरे बरादरन अगरचे वो इस बज़्म में नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं। सभी कहते हैं सुभान अल्लाह। जनाब मलिक मोहम्मद असद मुख्तियार महमूद भी कहते हैं, हम तो इसलिए उनके वालिद के नाम से पुकार देते हैं। जनाब मलिक मोहम्मद इमरान साहब और मेरे भाई छोटे भाइयों की तरह हैं और बेशक ये छोटे भाइयों का हक़ भी अदा करते हैं। मलिक मोहम्मद इकराम, इनके वालिद मोहतरम दोनों मेरे ये बुज़ुर्ग हैं, करम फरमा है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं मेहमान बनकर नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा आना मजबूरी बन जाती है, अब इसलिए मैं डरता हूँ। मेरे भाई मेरे करम फरमा मलिक जुल्फ़िकार साहब बैठे हैं और मलिक आज़म साहब जितने भी अहबाब हैं, इन्होंने कहना है जी कारी साहब पहले तो चलो आप सिर्फ आलिम थे ना, अब इनको कुछ ना वो लग गए नाम भी, इन्होंने एमफिल किया, फिर पीएचडी होने वाली है, ये ला कॉलेज में पढ़ाते हैं, इसलिए भी हम गरीबों के पास ये नहीं आते। आज मेरी बज़्म थी और मैंने टाइम दिया हुआ था खूनी बुर्ज में, मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब और मेरे रफ़ीक़ सफ़र भी हैं और मेरे करम फरमा भी हैं आज की बज़्म में, खुसूसी जिन्हें मैंने दावत दी और तशरीफ़ लाए, हाफिज़ मोहम्मद यासिर मेहरवी साहब। ये अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ने का इन्हें एजाज़ है। इनसे पूछिए कि मैंने उनसे सिर्फ इसलिए मादरत की थी कि ये मेरी अपनी बज़्म है, अपनी महफ़िल है और मैं अपने जवानों ख़ास तौर आज की इस बज़्म में लीड करने के लिए, ये हमारी बज़्म के चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे मलिक मोहम्मद नोमान, इनकी पूरी टीम, मलिक नदीम साहब, असफंद अली साहब और ये हाफिज़ नबील, और ये जुमला नाम तो काफ़ी सारे हैं, मैं अगर लूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं हर एक फ़र्द को जिन्होंने इस इंतज़ाम में कोशिश की है, हिस्सा मिलाया, बज़्म के सजाने में जितनी कोशिश की है, सभी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला इन जवानों की ज़िंदगी में और खुशियाँ अता फरमाए और बहारें और निखार अता फरमाए। जो बुज़ुर्ग इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इन बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, मेरे करम फरमा मेरे मेहरबान जनाब मलिक मोहम्मद रियाज साहब, अगर आज मेरे भाई बैठे हैं तो नज़र नहीं आ रहे, हमारे चेयरमैन भी हैं मलिक फ़ारूक साहब, मिले भी नहीं हैं, चलो आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी, इतना ही काफ़ी है कि मैं मलिक फ़ारूक साहब को इसलिए पैगाम दे रहा हूँ, उन्हें पता चल जाए कि भाग जाने से कोई भाग नहीं जाता, हमेशा सामने आना चाहिए, अपनों को मिलना चाहिए और दुआ करें अल्लाह हमारे इस जवान को इज़्ज़तों से नवाजे। होनहार है और काफ़ी एक्टिव रहता है, लेकिन मसाइल होते हैं, आज पता नहीं क्यों सामने नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो मिलेगा। मेरा भाई है, मैं हर फर्ज से एक फैमिली की तरह, अपने भाइयों की तरह रिश्ते निभाने आया हूँ
اور آخر میں بھی میں سچ بتا رہا ہوں صرف میرا موڈ تھا ایک حدیث پڑھ کے اور میں چلا جاؤں گا. میری حالت کچھ آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میں اس پروگرام کے ساتھ میں نے کہا 5 منٹ میں خطاب کرتا ہوں ایک بات, اس کے بعد اجازت چاہوں گا, بعد میں نعت خوانی ہوتی رہے. اصل میں آج ہماری جو بزمیں ہیں نا, نوجوان ہیں, ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں ہماری ملتان کے قریب دنیا پور کی حوالے سے اگر میں نام لوں, قبلہ سید فیض عباس قمر شاہ صاحب, اللہ انہیں سلامت رکھے. مجھے تقریباً 8 سے 10 پروگرام ابھی کٹھے پڑھنا نصیب ہوا ان کے ساتھ, ان کی صدارت میں. میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. یقین جانیے صرف ایک تلاوت, ایک نعت, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کتاب سنیں. پھر لوگوں تک ایک میسیج جانا چاہیے, پیغام جانا چاہیے. لیکن آج ہماری جو محافلیں ہیں نا, یہ صرف زینت بن گئی ہے نعت خوانوں کی. نعت خواں آتے ہیں, وہ جناب آئے جو انہوں نے کیا, حضرت صاحب نے بیان کیا ہے, آپ کو ایک میسیج ملا ہے. کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ اماں حلیمہ سے رسول اللہ کا رشتہ کیا. ہماری یہ جو نوجوان نسل بیٹھے ہیں, یہ ینگ بچے بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوم جھام کے, اور یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں, آج ہم لوگوں نے ان نعت خوانوں کو امیر کر دیا ہے. اور شیخ الحدیث جو 50 سال سے بیٹھ کے منبر پہ, مصلح پہ حدیث کا سبق دیتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم جاؤ ان کے گھروں میں دیکھو, بعض دفعہ وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اور ان کے قلم کا عالم یہ ہے, ان کے قلم سے آج بھی یا تو رب کے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے یا پھر نبی علیہ السلام کی تقریر لکھی. ہمیں جن لوگوں کو عزت دینی چاہیے تھی, جنہیں ہمیں جا کے سرمایہ سمجھنا چاہیے تھا, ان لوگوں کو اگر بلاتے, ایک بھی شیخ کریم اگر آتا, شیخ الحدیث, سادہ لباس ہوتے, سادہ مزاج ہوتے, اللہ کی قسم آ کر اگر وہ میں 10 حدیثیں سناتا, میں کہتا ہوں وہ 10 حدیثیں ہماری زندگی کے انقلاب کے لیے کافی تھی. لیکن ہم ایسا کب کریں گے جب دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ینگ, یہ نوجوان, یہ میں نوجوانوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, یہ تو بے قصور ہے. لیڈ انہیں ہم نے کرنا, انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹا بزم سجائیں, صرف ایک نعت کا. اور قاری محمد اقبال قادری صاحب کے لیے مجھے نعمان بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں پہلے بتاتے. میں نے آپ کو یہاں بھی ملک محمد رفیق صاحب میرے کرم فرما ہے, بزرگوں کی طرح ہے, میں مامو جانی کہتا ہوں انہیں, اسد بھائی کو کیونکہ میں بھائی کہتا ہوں. اس حوالے سے میں نے آتے ہی ان کے سامنے کال کی, انہوں نے کہا جی اگر پروگرام لیٹ ہو تو میں تقریباً 10 سوا 10 تک آ جاؤں گا. مجھے اس پوزیشن کا پتہ ہوتا تو میں پھر بھی کہتا کہ آ جاؤ. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم 9:30 تک دعا مانگ لیں گے. میں نے کہا بھائی جناب لیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے ان کو ٹائم پہلے دیا تھا, وہاں سے پڑھ کے آؤں گا. وہاں پڑھتے پڑھتے لیٹ ہو گئے, انہوں نے معذرت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں آ سکے, ورنہ قاری صاحب سے پراپر طریقے سے ٹائم لے چکے تھے. قاری محمد اقبال قادری صاحب کی آج کی بزم تلاوت تھی, میں نے اس کی اس لیے آپ کو بتا دیا. کوئی انتظامیہ کی بات پہ یہ نہ کہے کہ انہوں نے اعلان تو کیا قاری محمد اقبال آئیں گے لیکن آئے کیوں, بعد میں کچھ لوگ اعتراض نہ کریں, اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں. دوستو اصل ہماری محافل کے جو مقاصد ہیں وہ ہم ہٹ گئے. ہماری محافلیں ان بچوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام جب بھی کسی بزم میں تشریف لاتے نا, یہ بات توجہ سے سنیے, آپ اپنی نالین پاک, اپنے جوڑے مبارک ایک طرف اتار دیتے اور آپ پر بیٹھتے, پھر قیمتی وہ ہیرے موتی جواہر جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے سما ہوتا, پھر اسی خوشبو پوری دنیا میں مہکتی. صحابہ وہ پھل کھاتے جنت کے. اور نبی علیہ السلام ایک بزم ایک دن تشریف لائے, اپنے جوڑے مبارک نالین پاک, کیونکہ اگر ہم کہیں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے, چلو میں بتا دیتا ہوں, جوتے مبارک, اگر ہم صرف لفظ جوتا کہیں نا تو یہ گستاخی میں علماء نے لکھا آتا ہے. عظمت مقام اتنا اونچا ہے. آپ علیہ السلام اپنے نالین پاک جوڑے مبارک اتار کر بیٹھے, 10 وعظ و نصیحت دیا. جب بزم ختم ہو گئی, دعا کے بعد ہر کوئی چلا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ ہے, عمر چھوٹی ہے, جیسے آج بھی بچے پہلے آئے اور ابھی تک بیٹھے ہیں, چھوٹی عمر ہے, بے شک موسم ٹھنڈا ہے, سردی بھی محسوس کر رہے ہیں, چادریں پہن کے اپنے بابا
भाई ताया चाचा किसी की गोद में, उन्होंने कहा बेशक कुछ हो जाए, हुजूर की मोहब्बत में हम भी बैठे रहे। इन बच्चों के लिए हमें एहतमाम जो करना है, मैंने कहा चलो इन बच्चों की नजर चंद बातें और उसके बाद फिर दुआ मांगते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा वो बच्चा आका अलैहिस्सलाम के नलैन पाक के साथ बैठा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ताल या बुनैया, ऐ बच्चे बेटे इधर मेरी तरफ तशरीफ ले आ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जब आया फरमाया किस लिए बैठे हो? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जब उठकर यहाँ से घर की तरफ तशरीफ ले जाएंगे तो मैं आपके नलैन पाक उठाकर आपको पहनाना चाहता हूँ। ये बात उसे किसने सिखाई? यार उस बच्चे के जहन में ये बात कैसे आई? आखिर उसने अपने बड़ों से सीखा है, घर में उन्हें ये बात किसी ने कही है, इसलिए आज वो बज़म में बैठा है, इंतजार में बैठा है। सारे चले गए, तू भी तो चला जा। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि दिल की हसरत थी। आपने जब अपने नालायन पाक उतारे, उसी लम्हे से इनकी हिफाजत के लिए बैठा हूँ कि यार वो आज मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल की हसरत है, मैं इन्हें आज खुद उठाऊं और आका दो जहां अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन शरीफैन में खुद पहनाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया ले आओ बेटा। वो बच्चा आका दो जहां अलैहिस्सलाम के जोड़े मुबारक उठाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रख दे। अर्ज करते या रसूलुल्लाह नहीं, अगर मुझे इजाजत दे मैं ये नलैन पाक आपके कदमैन शरीफैन में खुद पहना दूं। उम्र छोटी लेकिन अदा कितनी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे के चेहरे को तका और फिर तकते रहे। अपना मुकद्दस मुबारक, ये पाँव मुबारक अगर मक्के की सहरा में हूँ, अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अगर मदीने की गलियों में हूँ, गलियों में रखे तो रब फिर भी फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदमैन शरीफैन आगे बढ़ाया, उस बच्चे ने कदम बोसी करते हुए नालायन पाक को एक पाँव में पहना दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा मुबारक कदम मुबारक आगे बढ़ाया, उसने फिर दूसरा जोड़ा पहना दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा उसकी निगाहों में, फिर देखा आसमान की तरफ। अर्ज की मालिक ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहता है, तेरी रजा चाहता है। मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ, ऐ मालिक तू इसे अपनी रजा भी अता कर दे, इसे मकाम भी अता कर। आज अगर हम भी अपने बच्चों को ये अदाएं सिखाएं, हम भी अपने बच्चों को ये अदाब ईमान से, आप अगर आते हैं ना, आपका बेटा आपके साथ है, आप अपने बाबा जान की जूती उठा के मस्जिद में रख दें, आपका बेटा आपका जूता खुद उठा लेता। आप अपने बाबा जान के इस्तकबाल में खड़े हो जाएं कि अभी मेरे अब्बू जी उठ के आएंगे, मैं खड़ा हो जाऊं। कसम खा के कहता हूं आपका बेटा आपके इस्तकबाल में पहले खड़ा हो जाएगा। आप अपने बाबा का जूता उठा के सीधा कर दे, आपका बेटा आपका जूता उठा के सीधा करके रख देगा। बाबा ये पहले, ये तरबियत कौन करेगा? ये तरबियत हमने करनी थी। कुरान मजीद के इम्तियाज क्या है? वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं, अल्लाह इज्जत और तौक़ीर की जो बात फरमा रहा है, रब्बुल ज़ुल जलाल तो ये फरमा रहा है कि मेरे महबूब की यहाँ ताज़ीम और तकरीम की बात हो रही है, तौक़ीर की बात हो रही है। फिर पहले फरमाया मेरे महबूब की इज्जत, अज़मत, हुर्मत, वक़ार, हर चीज़ को पहले रख। फिर फरमाया अल्लाह की तस्बीह कर। हालांकि उसूल ये होना चाहिए था, पहले तस्बीह होती फिर ताज़ीम और तकरीम की बात होती। फरमाया नहीं, तस्बीह है उसी की जिसके दिल में महबूब की ताज़ीम और तकरीम है। अगर ताज़ीम नहीं, तकरीम नहीं, वो लाखों तस्बीह पढ़ ले, वो तस्बीह। और फिर दूसरी हदीस सही बुखारी उठा ले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली फरमाया रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दूसरी हुजूर की आल की मोहब्बत, तीसरा फरमाया कुरान की तिलावत। यहाँ भी उसूल उलट है, हक बनता था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते पहले इन्हें कुरान सिखाओ, फिर हुजूर की आल की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। फरमाया कुरान पढ़ने का फायदा उसे मिलता है जिनके सीने में अल्लाह और अल्लाह के महबूब और हुजूर की आल की मोहब्बत।
फरमाया बच्चों को बताओ अगर इश्क मुस्तफ़ा है, हुजूर की आल की मोहब्बत है, फिर अगर वो कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और है, फिर तिलावत का रंग कुछ और है। ये अंदाज हमने अपने बच्चों को सिखाना था यारो। एक और इमाम बैकी ने इस रिवायत को भी नकल किया किताब शुअबुल ईमान के अंदर, और अगर बाब देख रहे हैं तो फी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तकरीम वाले बाब में वो कहते एक दिन रहमत दो आलम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू मुबारक फरमा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा है, आज भी बच्चे आए हैं, एक छोटा सा बच्चा है, उम्र ज्यादा नहीं, बामुश्किल उस बच्चे की उम्र होगी 7 साल। वो बच्चा सामने बैठा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें मुबारक टिकटिकी बांध कर देख रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह मुबारक में जब पानी डाला, ये वो मुंह मुकद्दस है, अगर लफ्ज़ निकले तो अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब मुबारक पानी अपने मुंह मुबारक में डाला, और सहाबा का अमल था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुज़ू का मुस्तअमल पानी नीचे नहीं गिरने देते। हदीस के अल्फाज है वो अपने वजह यानी चेहरा और जिस्म पर मलकर बताते थे हमें जो हुस्न मिलता है हुजूर की इन अदाओं से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्ली मुबारक फरमाना चाहते हैं, पानी मुंह में है, और वो बच्चा खड़ा होकर सामने आ जाता है, या रसूल करम कीजिए, इशारे से फरमाया क्या चाहता है। बच्चा छोटी उम्र का बच्चा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ये जो आपके मुंह मुबारक में पानी है ना ये मुझे अता फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने हाथ आगे करेगा, चलो मैं